ہم کو ہمارے دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا، آواز سے بولو نا، کوئی نبی آنے والا۔ آپ کو معلوم ہے بات آ گئی تو میں بات بتا رہا ہوں۔ یہاں مدینے سے دور ایک جگہ تھی یمامہ، بولو کیا نام؟ ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا۔ مدینے سے دور ایک جگہ تھی یمامہ، وہاں کا جو سب سے بڑا حاکم تھا اس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ۔ اس نے ہمارے نبی کو، نالائق کمبخت مسیلمہ، اس نے ہمارے نبی کو خط لکھا۔ جب وہ خط آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو کیا خط میں لکھا۔ وہ مسیلمہ یمامہ کا حاکم ہے، وہ خط میں کیا لکھتا معلوم؟ کیا لکھتا کہ محمد، ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ نبی ہے۔ وہ خط میں لکھتا ہے پہلی بات، آپ نبی ہے، بے شک آپ نبی ہے، لیکن یہ لکھ دو یا لکھوا دو کہ آپ کے بعد میں نبی بننے والا ہوں۔ میں یمامہ کا جو حاکم ہوں نا مسیلمہ، میں نبی بن۔ اور یا تو کہا کہ دوسرا آپشن یہ ہے، عربوں کو دو حصوں میں بانٹ دو، آدھے کے تم نبی، آدھے کا میں نبی۔ کہا یہ دو آپشن ہے، یا تو یہ لکھ دو کہ آپ کے بعد میں نبی بننے والا، یا دوسرا آپشن یہ کہ آدھا عرب آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی۔ میرے پیارو، یہ خط کس کے پاس آ رہا ہے؟ ہمارے آقا۔ بتاؤ کیا یہ ہو سکتا تھا؟ بھئی ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا، اور ہمارے نبی نے خود فرمایا لا نبی بعدی، اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اب خط کا جواب لکھوانا تھا نا، تو ہمارے نبی نے جواب کیا لکھوایا معلوم؟ الا مسیلمہ کذاب۔ شروع میں لکھا مسیلمہ کو جواب جا رہا ہے، اور اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا۔ کیوں کہ اگر میرے پاس ایک لکڑی، ہمارے نبی نے لکھوایا، اگر میرے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ میں کسی کو عطا نہیں کروں گا۔ ایک لکڑی کا ٹکڑا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتا، تو کیا نبوت میں کسی کے حوالے کر دوں گا؟ اور جبکہ اللہ نے منع فرمایا میں آخری نبی، تو لکھا مسیلمہ کا۔ اچھا پھر اب سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ خط لے کر کون جائے گا؟ میں خط لے کر کون جائے گا؟ تو آپ کو معلوم ہے ایک 55-60 سال کے صحابی جن کا نام شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا، حضرت حبیب، بولو کیا نام؟ حبیب نام سنا آپ نے؟ حضرت حبیب رضی اللہ، 55-60 سال کے، اور اتنے غریب کہ کتابوں میں لکھا ان کے 12 بچے۔ ان کے بچے کتنے؟ 12۔ اور وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ ٹوکری لیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے، بھائی کھجور لے لو، بھائی کھجور لے لو، بھائی کھجور لے لو، گلی گلی میں کھجور بیچتے تھے۔ تو ان کی ٹوکری بھی رکھی ہوئی ہے وہاں پر، اس میں 2-4 کھجور کے دانے بھی رکھے ہوئے، اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، 12 بچوں کے ابا ہے اور 55-60 سال کی عمر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا خط لے کر کون جائے گا؟ کیونکہ جو لے کر جائے گا شاید اس کو جان بھی دینا پڑے۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، کون؟ اور اتفاق ایسا کہ جب کھڑے ہوئے نا تو ان کے منہ میں کھجور تھی، اور یہ اتنا جلدی بولے کہ میں جانے والا ہوں، تو کھجور باہر نکل آئی۔ منہ میں جو کھجور تھی نا، بولو وہ باہر نکل آئی۔ تو کسی نے کہا ارے پہلے کھجور تو آرام سے کھا لو۔ کہا آرام سے کھاؤں گا، کوئی اور بولے گا تو یہ نصیبہ میرے کو نہیں ملے گا، کوئی اور بول دے گا اور وہ اس کی بات قبول ہو جائے گی تو یہ نیکی میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی، حالانکہ معلوم ہے کہ وہاں جان دینے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے کا انتظام کیا، گھوڑے کا انتظام کیا، کیونکہ غریب تھے۔ کہا جاؤ تم چلے جاؤ، یہ خط لے کر جاؤ۔ یہ گئے، بولو کون؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گئے اور سیدھے یمامہ پہنچے۔ جب یمامہ پہنچے تو ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے کو ایسے زمین پر ٹھوکا اور کہا آ گیا ہوں تمہارا جواب لے کر۔ تو مسیلمہ نے کہا نام تمہارا؟ کہہ سکتے تھے میرا نام حبیب ہے، کیا نام دیا معلوم؟ کہا ہمارا نام نہیں ہوتا، ہم مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ کہا ہم جتنے ہیں ہم میں سے کسی کا نام سے کوئی نہیں پہچانتا، ہم سب مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ تو وہ مسیلمہ حاکم تھا، کرسی پر بیٹھا تھا۔ کہا آئے کیوں؟ کہا تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ تو خط دیا گیا، تو شروع میں کیا لکھا تھا؟ کذاب، جھوٹا، آخری درجے کا جھوٹ بولنے والا اور بہتان ڈالنے والا۔ مسیلمہ آگ بگولا ہو گیا، بالکل لال لال ہو گیا، اور کہا یہ تمہارے محمد نے کذاب لکھا ہے، مجھے جھوٹا لکھا ہے۔ تمہارا بھی وہی خیال ہے؟
تو حبیب نے کہا کیا خیال ہے؟ جو ان کا خیال ہوتا وہی ہمارا خیال ہوتا، جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ ہم تابع دار ہوتے۔ وہ کہتے بیٹھ جا تو بیٹھ گئے، وہ کہتے کھڑا ہو جا تو کھڑے ہو گئے، وہ کہتے مر جا تو مر جاوے۔ تو وہ مسیلمہ غصے ہوا، اور غصے ہو کر کہا پیچھے دیکھ، پیچھے دیکھ، میں نے کتنا بڑا لشکر تیار کیا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ خط آئے گا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا خط آئے گا جس میں میری برائی ہوگی، اس لیے پہلے سے پیچھے میں نے سب کو تلواریں دے کر کھڑا کیا ہے، سب مل کر ایک ایک تلوار ماریں گے، تیری بوٹی بوٹی ہو جائے گی، پیچھے دیکھ۔ حضرت حبیب نے کیا کہا معلوم؟ جب میں نکلا تھا نا مدینے سے تو پیچھے مڑ کر بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے 12 بچے ہیں جس میں 2 بچے ابھی دودھ پیتے ہیں۔ میں جب نکلا نا میرے نبی کے پاس سے، میں پیچھے بڑھ کر میں نے بیوی سے بھی ملاقات نہیں کی، میں نے میرے 12 بچوں کو بھی نہیں دیکھا۔ جو اپنے بیوی بچوں کو محمد کی محبت میں نہیں دیکھتا وہ تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھے گا پیچھے؟ میں پیچھے مڑ کر تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھوں گا؟ جو اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، میرے نبی کا حکم آیا جاؤ، میں نکل گیا ہوں یہاں پر۔ میرے پیارو مسیلمہ کو غصہ آیا، بس حکم دیا، تلوار سے ایک ہاتھ ان کا کاٹ دیا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور سیدھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ان کو ہر وقت ایک ہی بات پوچھی گئی کہ تو بھی وہی جملہ کہتا ہے جو تمہارے نبی نے کہا؟ انہوں نے آخر تک یہ جملہ کہا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اچھا ان کا یہاں پہ شہید ہونا، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اچانک رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا ابھی تک تو آپ باتیں کر رہے تھے، آپ اچانک رونے کیوں لگے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے حبیب کو وہاں شہید کر دیا گیا، لیکن تمہیں کیا بتاؤ، یہاں شہید کیا گیا، یہاں جنت میں ان کا مکان بھی تیار ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ نبی سے کیا تھی؟ ہم کو نبی سے